ساتھ یہ حادثہ پیش آئے، لیکن وہ میرے شہزادے تم اسلام کے بیٹے ہو، دنیا آج اسلام کو کتاب پڑھ کر نہیں مسلمان پڑھ کر سمجھنا چاہتی ہے۔ جب مسلمانوں کو دنیا نے پڑھا تب کیا دیکھا؟ جب تیری حیات کتاب کو دنیا نے کھول کر دیکھا، تیرے بیٹے محرم کی شب جسے شب عاشور کہا جاتا ہے، جو قیامت نما رات جس رات میرے مصطفیٰ کی بیٹیوں کو گھیرا گیا، جس رات میرے مصطفیٰ کی شہزادیوں پر ظلم کے چٹانیں توڑے گئے، جس رات میرے مصطفیٰ کے گھرانے پر ظلم کی آندھیاں چلائی گئی، جو رات میرے نبی کی بیٹیوں کی رات بھر پھٹے میں گزری، رات بھر درد و کرب میں گزری، وہ رات میرے بچے دنیا کی رنگینیوں کو حاصل کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ زمانے میں دیکھا کہ یہ مسلمان ہے جو محرم کی 9 تاریخ کو آج تیرا بچہ کٹ مار کر موٹر سائیکل چلا رہا ہے، 12 15 بچوں کا ہجوم، بات یہی تک ختم نہیں ہوتی صاحب، ذمہ داری کے ساتھ کہتے جا رہا ہوں، ڈھول کے نام پر میرے جوان گانجا پھونک کر کے ڈھول بجاتے نظر آتے ہیں، اسماعیل پی کر کے ڈھول بجاتے نظر آتے ہیں، معاذ اللہ سردار معاذ اللہ، وہ لوگ میں نے دیکھا ہے جو شراب پی کر کے معاذ اللہ نوی سب میں ڈھول بجاتے نظر آتے ہیں، سینہ کو بھی کرنے والے، شراب پی کر کے سر پر تلوار کا وار کرنے والے، شراب پی کر کے بلیڈ سے اپنے سینے کو چاک کرنے والے میرے قوم میں موجود ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ میں حسینی ہوں۔ میرے قوم کے جیالے ذرا بتاؤ تو صحیح، تم نے کربلا کو کتنا سمجھا؟ کچھ نہ سمجھا تو نے کربلا کو، کربلا کو تم نے منورنجن کا تیوہار سمجھا ہے، کربلا کو تم نے رنگینیاں حاصل کرنے کا تیوہار سمجھا ہے، کربلا کو تم نے اپنی تقیت سمجھی، شریعت کو سمجھے، تو نے کربلا کو کچھ نہیں سمجھا۔ اگر کربلا کیا ہے؟ آخر حسین نے 72 جانثاروں کو کیوں دے دیا؟ آخر حسین نے اپنے دستر کا تقدس کو کیوں بچا لیا؟ آخر حسین نے زینب کو دنیا کی تمام مصیبتوں کے چٹانوں کے سامنے تنہا کیوں چھوڑ دیا؟ آخر حسین نے تب کے اصغر کو دیکھ کر ہاتھ اپنے یزید کے ہاتھ میں کیوں نہیں دیا؟ تو کربلا معلیٰ سے جواب ملے گا، یزید وہ تھا جس کے دربار میں باقاعدہ مجرے کی محفل سجائی جاتی تھی، یزید وہ تھا جب ہم مجرے کی محفل ہوتی تھی، باقاعدہ شراب کی سراہیاں بھری کر رکھی جاتی، پیالے میں شراب ڈالے جاتے، بیٹھنے والے کو سرو کیا جاتا، تقسیم کیا جاتا تھا، باقاعدہ رقاصائیں آتی تھی، ڈانس کرتے تھے، لوگ اپنے پیسوں کو ان کے دھمکنے پر اڑایا کرتے تھے، باقاعدہ چولہے کی محفل سجائی جاتی تھے، صدقہ بازیاں چلایا جاتا تھا، یہ جانے کون سی آجلے یزید کے دربار میں سجائی گئی تھی، بیٹیوں کی عزت حفاظت میں نہ تھی، ماؤں کا وقار کا تحفظ میں تھا، کعبے کی عظمت خطرے میں تھی، مدینے کی حرمت خطرے میں تھی، قرآن کا وقار خطرے میں تھا، ماں باپ کی اہمیت خطرے میں تھی۔ اب میرے امام نے فیصلہ دیا کہ اب اگر خاندان لٹے تو لٹا دینا ہے، مگر کسی شرابی اور کبابی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دینا ہے، کسی جوہری کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دینا ہے۔ ذرا سوچ تو صحیح، جب تیرا بیٹا شراب پی کر کے ڈھول بجاتا ہوگا، جب تیرا بیٹا جوا کھیل کر کے ڈھول کے قریب آتا ہوگا، جب تیرا بیٹا محرم کی 9ویں شب میں گانجا پھونک کر کے اور روڈوں پہ موٹر سائیکل کا گشت کر کے نکلتا ہوگا، اس وقت میرے مولا حسین کے قلب پاک پر کیا گزرتی ہوگی؟ بات یہی پر بس نہیں ہے صاحب، قیامت پر قیامت یہ ہے، آگے آگے تعزیہ ہوتی ہے، پیچھے پیچھے ڈھول ہوتا ہے، اس کے پیچھے نوحہ ہوتے ہیں، اس کے پیچھے ماتم کرنے والے ہوتے ہیں، اور اس کے پیچھے میرے معاشرے کی نوجوان اور تمام دراز شہزادیاں ہوتی ہیں، میری ماں اور بہنیں ہوتی ہیں، بے پردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ساری دنیا بھر کر مرد موجود ہے، وہی میرے قوم کی بیٹیاں بھی بے پردہ جلوس محرم دیکھنے کے لیے نکل پڑتی ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، وہ میری قوم کی شہزادیوں، کیا کہنے تم نے ملی ہو، کیا کربلا میں زینب نے بچا کر کے دیا تھا؟ صاحب ایک واقعہ پیش کیا جاتا ہے، دنیا پیش کرتی ہے کہ کربلا میں ایک قربانی ہوئی جس قربانی کو حسین نے پیش کیا ہے، لیکن علماء کی موجودگی میں نوری بڑے ذمہ داری کے ساتھ کہہ کے جا رہا ہے، کربلا میں محض ایک قربانی نہیں ہوئی، کربلا میں 2 قربانیاں ہوئی ہے، ایک قربانی پیش کی ہے مولا امام حسین نے، تو دوسری قربانی پیش کی ہے حضرت سیدہ زینب نے۔ حسین وہ ہے جس نے خاندان
افسوس ہوتا ہے آج میرے معاشرے کا حال کیا ہے. میرا بچہ مٹکنے پہ مجبور ہے, میرے بیٹے ڈی جے کے پیچھے ہجڑوں کی طرح ناچنے پر مجبور ہیں. ہم دنیا کو بتائیں گے صاحب کہ اسلام اتنا اچھا دھرم ہے, خود ناچ رہے ہیں, ہم کہاں سے بتائیں گے کہ اسلام اچھا دھرم ہے. خود شراب پی کر نالی میں جانوروں کی طرح لوٹ رہے ہیں, ہم کیا بتائیں گے کہ اسلام اچھا دھرم ہے. یار معاف کیجئے گا, پلٹ کر آئیے. علامہ غلام سرور صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی کہ واپس آ جائیے, پلٹ آئیے, ورنہ یہ دن دور نہیں ہے کہ نشہ ناز کر دے گی پھروں کے دانے دانے کو, کٹورا ہاتھ میں ہوگا نہ دے گا کوئی کھانے کو. ہماری نسلیں سب سے زیادہ اگر برباد ہوئی تو نشے میں برباد ہوئی ہیں. آج امت مسلمہ کا 70% نوجوان شرابی ہو گیا. اگر کچھ نہیں تو بیئر کو ضرور پیتا ہے. اگر مولانا عارف صاحب یا مولانا غلام سرور صاحب روک کے کہہ دے بابو بیئر نہ پیا کرو, تو مولانا کو الٹا مسئلہ بتاتا حضرت یہ جائز ہے. دلیل تو باتیں انہوں کو ہوں نا ایمہ فروٹ کے جس رہا ہے. اب 10 سال ان عالموں نے اپنے اساتذہ کی چوٹیاں سیدھی کی, انہوں نے نہیں پڑھا, انہوں نے نہیں سمجھا. اب تیرے جیسے بھنگیری آ کر سمجھائیں گے کہ کیا حرام ہے اور کیا حلال ہے. یہی وجہ ہے کیا جنت کے گلے میں جوتے کا ہار ڈال کر دنیا سڑکوں پہ دوڑا رہی ہے. تم نے اپنے عالموں کو رسوا کیا, اپنے عالموں کو بے عزت کیا, اپنے اماموں کو وقار تم نے کھویا. چائے خانوں پہ بیٹھ کر, ہوٹلوں پہ بیٹھ کر, چوراہوں پہ بیٹھ کر, تراہوں پہ بیٹھ کر تم نے اپنے عالموں کی برائی کی. میں نہیں کہتا جتنے مولوی ہیں سب دودھ کے دھلے ہیں اور سب بہت بڑے پارسا ہے, ایک بھی غلطی نہیں کر سکتا, سب فرشتے ہیں, سب معصوم ہیں, ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. بہت سارے لوگ ہیں جو غلط کام کر گزرتے ہیں, لیکن ایک بات ہمیں بتائیے کہ ایک شراب پینے والا اگر پینٹ والا ہے, کسی عالم نے آج تک کہا کہ جتنے پینٹ والے ہیں سب شرابی ہے, یا جتنا پینٹ والا ہے سب کبابی ہے, کسی مولوی نے نہیں کہا ہوگا. لیکن ایک مولوی اگر کچھ غلط کام کر دے تو ہمارے گاؤں کے چچا کہتے ہیں جتنا کام ہی نا میاں مولوی کی نا, مطلب کرے یہ اور بلیم ڈال دیتے ہیں سب. جتنا دیکھو جب آپ لفظ جتنا استعمال کرو گے سب آ جائے گا, اور سب میں غوث اعظم بھی ہے, سب میں مولا علی بھی ہے, سب میں تمام علماء اہل سنت ہیں. حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ جو انسان کسی عالم کی برائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی 7 پشتوں میں کوئی عالم پیدا نہیں فرماتا. اللہ آج امت کے یہاں چائے خانوں کے بیٹھ کر اپنے عالموں کی برائی موجوں پہ تاؤ کی کرتی نظر آ رہی ہے. گوگل سے دین سیکھتا ہے, یوٹیوب سے دین سیکھتا ہے, ایک مسئلہ جان لیتا ہے, امام صاحب کے پیچھے ہو جاتا ہے. ایک تو ہم سے کہا تھا آج اپنے گاؤں کے امام صاحب کا یکے سوال میں ڈھیر گئی دیا. ہم کا کیسے کہیں پوچھا رہا یکے سوال میں بالکل ڈھیر میں گیا, ہکا بکا کہیں کہاں پڑھے ہو. ہم نے کہا تم کہاں پڑھے ہو, ہم کا تو بتا دو کہیں گوگل سے. ہم نے کہا بےہودے کب تو لاؤ مدرسہ بند کر دیا جائے, تالے لگا لیا جائے, آپ گوگل پہ ہی دین سیکھا جائے. اپنا گوگل سے تو مسئلہ ڈالے گا اس کا جواب آ سکتا ہے, لیکن اس کی گارنٹی کیا ہے کہ وہ جواب صحیح ہے؟ اس کی کیا گارنٹی ہے؟ جواب دینے والے وہاں خالی سنی نہیں ہیں, اہل حدیث بھی بیٹھے ہیں, رافضی بھی بیٹھے ہیں, موجودی بھی بیٹھے ہیں, وہابی بھی بیٹھے ہیں, چکرالوی بھی بیٹھے ہیں, رشیدی بھی بیٹھے ہیں, گنگوہی بھی بیٹھے ہیں, ندوی بھی بیٹھے